السلام علیکم۔ چند دن پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے مقبوضہ فلسطین کے غربی کنارے کو 1 جولائی سے اسرائیل میں انضمام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اس فیصلے پر عمل درآمد رک گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا، کیونکہ نیتن یاہو کے دماغ میں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ چل رہا ہے، اور اسی طرز پہ نریندر مودی بھی اکھنڈ بھارت کا راگ الاپتا نظر آتا ہے۔ نیتن یاہو نے فلسطینی علاقے کو ضم کرنے کے عمل کو مؤخر کر دیا، اور اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیل کے سفیروں کو بتایا تھا کہ وہ ویسٹ بینک انیکسیشن پلان پہ آنے والے دنوں میں بہت کام جاری رکھے گا، اور اگرچہ انیکسیشن پلان میں ابھی 30% حصہ شامل ہے، لاکھوں غیر قانونی یہودی آباد کار جو دنیا کے مختلف علاقوں سے لا کر آباد کیے گئے ہیں، وہ اس پر راضی نہیں، اور وہ کہتے ہیں وی وانٹ اٹ آل۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد یا جنگ میں مغربی کنارے کو اردن سے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس نے درجنوں بستیاں وہاں تعمیر کر دی تھی۔ اب اس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب اسرائیلی آباد ہیں، لیکن بین الاقوامی مخالفت کے سبب اس نے کبھی بھی باضابطہ طور پہ اسے اسرائیلی سرزمین کے طور پہ دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے بعد معاملہ بڑھ چکا ہے، اور ظاہر ہے نیتن یاہو صرف یہیں تک تو نہیں روکے گا، پہلے پورے کا پورا ویسٹ بینک اور پھر مشرق وسطیٰ کے اندر تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غور کیا جائے تو گریٹر اسرائیل صرف یہودیوں کا منصوبہ نہیں بلکہ امریکی خارجہ پالیسی کا بھی حصہ ہے، تاکہ مڈ ایسٹ پہ تسلط قائم کیا جا سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2017 میں شروع سے ہی اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاریوں کی حمایت کی تھی، اور اسرائیلی آباد کاریوں کی غیر قانونیت سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی مخالفت بھی۔ ٹرمپ کی ڈیل آف دی سینچری بھی گریٹر اسرائیل منصوبے کی حمایت کرتی ہے، اور ٹرمپ کا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا یہ اس مقصد کا پورے ریجن میں سیاسی استحکام کو خراب کرنا نہیں تھا؟ مارچ 2019 کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے گولان ہائٹس پر اسرائیلی تسلط کو آفیشلی تسلیم کیا، اور اس پر نیتن یاہو کو کہا تھا کہ اسرائیل نے گولان ہائٹس کو جسٹ وار سے جیتا ہے۔ یعنی نیتن یاہو نے انیکسیشن پلان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ یہ اسرائیلی قانون کے تحت بالکل ایسا کریں گے جس طرح انہوں نے غیر قانونی بستیاں قائم کر کے کیا تھا، اور اسے گلوریس چیپٹر ان دی ہسٹری آف زائنزم لکھنے کے مترادف قرار دیا۔ لیکن یہ انیکسیشن نیتن یاہو کی طاقت کی بھوک کو بھی سیراب کرے گی، جو خود کو پہلے اسرائیل میں پیدا ہونے والا وزیر اعظم کہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ، جسے ینون پلان بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل کو خطے کی سب سے بڑی طاقت بنانا ہے، اور اس کے لیے صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ خطے کے دیگر علاقوں کا بھی شامل کرنا ہے۔ زائنزم کے بانی تھیوڈر ہرزل کے مطابق یہودی ریاست کا علاقہ مصر کے برک سے فرات تک پھیلا ہوا ہے، اور ریوائی فشرمن کے مطابق اس میں شام اور لیبنن کے کچھ حصے شامل ہیں۔ کچھ صہیونیوں کی نظر اس سے بھی آگے ہے، وہ اسے دریائے نیل سے لے کے مشرق میں فرات تک، جس میں فلسطین، لبنان، مغربی شام اور جنوبی ترکی شامل ہیں۔ اب تو اسرائیل کھل کر اس بات پر بات کر رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کے نقشے اور اس سے متعلق دستاویزات کو بھی عام کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں گریٹر اسرائیل صرف باتوں تک محدود ہے، یا پھر صرف اسرائیل کا تسلط صرف اور صرف فلسطین تک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس خطرناک منصوبے پہ کافی عرصے سے کام جاری ہے، اور جب غزہ پر محاصرے سمیت موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ کے گریٹر اسرائیل منصوبہ جو ہے وہ ماضی میں ہونے والے حملے اور جنگوں سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ 2 چیزوں کا احاطہ کرتا ہے: اسرائیل کو اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے ایک علاقائی طاقت بنانا، اور خطے کی عرب ریاستوں کو چھوٹے اور کمزور ممالک میں تقسیم کرنے پہ عمل درآمد کرنا۔ اسرائیلی حکمت عملی کے مطابق جہاں تک عرب ریاستوں کا تعلق ہے، عراق ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا، اور گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت عراق کو کرد ریاست 2 عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے پہ زور دیا تھا، اور ایک شیعہ مسلمانوں کے لیے اور دوسری سنی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے قیام کی طرف پہلا قدم عراق اور ایران کے درمیان جنگ تھا۔ ڈیلی سٹار نے مصنف میدی ڈیریس ناظم الرائع کو کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ینون پلان یا گریٹر اسرائیل منصوبے پہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور اسی حوالے سے رچرڈ نے 1996 میں ایک اسٹڈی گروپ سے مل کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے نیو اسٹریٹجی ٹورڈز 2000 لکھی ہے، جس میں شامیوں کو لبنان سے پیچھے دھکیلنا اور شام کو غیر مستحکم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ امریکہ کے وار آن ٹیرر جو 2001 میں شروع ہوئی اور 2003 میں عراق پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور ایران اور لیبنن کے ساتھ 2006 میں جنگ کی گئی، اور پھر عرب سپرنگ ایسی خزاں ثابت ہوئی جس کے اثرات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لیبیا کے خلاف 2011 کی جنگ، شام عراق کے خلاف جاری جنگیں، سب ایسے ہی نہیں،
اور یمن سعودی عربیہ میں سیاسی بحران کا تو ابھی میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے اپنے طریقوں سے خطے میں اپنے حاکمانہ عزائم کی تکمیل اور گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے درپے ہیں، اور اس مقصد کے حصول میں فلسطینی صرف کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہو رہے ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ اسرائیلی اور نیتن یاہو کے لیے فلسطین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یعنی وہ تو اسے پہلے ہی اسرائیل کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر پہلے سے ایک طرح سے قابض ہے، اور مسئلہ تو مزید توسیع یا ایکسپینشن کا ہے جس کا آغاز 1 جولائی سے ہونا تھا، لیکن اسے کسی خاص مقصد کے لیے پوسٹ پون کیا گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق انیکسیشن پلان کو جولائی کے آخر تک پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصہ مزید لگے، لیکن نیتن یاہو پیچھے ہٹتا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر یورپین یونین اور اقوام متحدہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا انیکسیشن پلان غیر قانونی اور اس سے خطے میں بحران پیدا ہوگا، لیکن اسرائیل تو یہی چاہتا ہے، اور پھر خطے میں تو پہلے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ عراق، لیبیا، شام اس آگ میں جل رہے ہیں، اور جب اسرائیل آگے بڑھے گا تو سعودی عربیہ بھی اس کا شکار ہوگا۔ انڈیا بھی اسرائیل کا اعلی کار ہے، کیونکہ ہر اس ملک کو بدامنی یا جنگ کا سامنا ہوگا جو فلسطین سے محبت رکھتا ہے یا پھر اسرائیل کے ساتھ مخالفت، یعنی اسرائیل پاکستان کو بھی گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کی اس قدر حمایت حاصل ہے کہ یہ یورپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، اور اقوام متحدہ کو تو سمجھتا ہی کچھ نہیں، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے ماضی میں ہمیشہ اقوام متحدہ کو اپنے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، چاہے کسی ملک پہ یا مخالف پہ پابندیاں لگانی ہوں یا پھر کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہو۔ امریکہ اور اسرائیل یورپی ممالک کو بھی اسی طرح استعمال کرتے آئے ہیں، اور نیٹو امریکہ کے ہر قدم کے پیچھے چلتی آئی ہے۔ امریکی الیکشن سر پہ ہے، نیتن یاہو کے پاس نومبر تک کا وقت ہے، کیونکہ کچھ مبصرین کے خیال میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں ناکام ہوا تو اسرائیل کا انیکسیشن پلان اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیل کے اس عمل کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور نیتن یاہو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اشارے کے انتظار میں۔ اب دیکھنا یہ کیا اسرائیل جو نہ صرف فلسطین کو ہڑپ کرنے بلکہ مڈل ایسٹ میں اندر تک اپنی ریاست کو بڑھانے کے خواب دیکھ رہے سے یورپ اور مسلم دنیا مل کر روکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر اسرائیل کے انیکسیشن پلان میں کوئی کامیابی ہوئی تو مستقبل میں یہ امریکہ کی حمایت سے مڈل ایسٹ میں بڑی طاقت بننے جا رہا ہے، اور اسرائیل کے نئے ورلڈ آرڈر میں یورپ کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ایک میں بڑی اہم بات آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں کہ دیکھیں، میں پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے 3 لوگوں کے متعلق 4 لوگوں کے متعلق بہت زیادہ ویڈیوز کر رہا ہوں، جس میں اسرائیل ہے، جس میں انڈیا ہے، خاص طور نریندر مودی ہے، اس میں اجیت دیول ہے، ہندوستان کی سوچ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیا، اور پھر چائنا کے ابھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ان میں وہ کون کون لوگ ہیں جو دنیا کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ آج نیتن یاہو کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن فیکٹ ہے کہ چند مہینے پہلے اسرائیل کے اندر جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں نیتن یاہو کو آلموسٹ شکست ہو گئی، اور بڑے گہرے الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ دھاندلی سے اس کو برابر رکھا، اور اب اس وقت وہاں پہ ری الیکشن کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے اندر۔ یہی جو تھا مسئلہ مودی کا بھی تھا، اب یہی مسئلہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے۔ نیتن یاہو کو یہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، تاکہ جو اسٹرانگ سوچ رکھنے والے زائنسٹ ہیں وہ سارے اس کو کھلم کھلا سپورٹ کریں۔ اب یہ یاد رہے کہ نیتن یاہو کے اوپر کرپشن کے بدترین الزامات ہیں، اور بے انتہا ان کے اوپر کرپشن کے اوپر الزامات ہیں، ان کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ اگر نیتن یاہو کسی طرح اپنی پوری قوم کو یہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں ان کو ذہنی طور پہ پھنسا دیتے ہیں، اور کہ جی ہم گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں اور یہودیوں کے ایک الٹیمیٹ ہوم لینڈ جو ہے اس کو کریٹ کرنے جا رہے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور جتنے یعنی اسرائیل سے باہر رہنے والے یہودی ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے یہودیوں کی جو اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتاب میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ جب یہودی اپنے ہوم لینڈ میں آ جائیں گے اور اس کو بڑھانا شروع کریں گے تو وہ قرب قیامت ہوگی، اور پھر قیامت بہت قریب ہوگی۔ تو نیتن یاہو ہو، مودی ہو، ٹرمپ ہو، یہ سارے کے سارے نیوکلیئر سٹیٹس کو کہیں کہیں انوالو کر کے قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر زائنس یہودی اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل جو ہے تورات کے مطابق جو ہے وہ آرمیگیڈن کی اس میں علامات ہیں، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اسی طرح بڑھتے رہے اور ان کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو قیامت سے کم تو کوئی چیز پھر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ حافظ۔